بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیا آپ کو علم نہیں ہوا؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں کا آپ کو علم نہیں ہوا، اوتو نصیبا من الکتاب، جو دیے گئے ایک حصہ کتاب سے. کتاب تو مکمل دی گئی تھی لیکن بہت سارا حصہ ضائع کر دیا، تحریف کر دی. الکتاب سے مراد پہلی آسمانی کتابیں. یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر. جبت بت اور جادو. صحیح البخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول مروی ہے کتاب التفسیر میں کہ جبت سے مراد جادو اور طاغوت سے مراد ہے شیطان، جو غیر اللہ کی دعوت دے، غیر اللہ کی عبادت کرے کرائے، وہ طاغوت ہے. اور جبت بت، جادو اور اس قسم کی نافرمانی کے سلسلے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، اور کہتے ہیں وہ یعنی یہود کافروں کو، ہؤلاء، یہ کافر لوگ، اہدیٰ، زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں سے، سبیلا، راستے میں، راہ میں. جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں صحابہ کے ساتھ اپنی جماعت اور اسلامی نظام قائم کر رہے تھے، یہودی حسد میں آ گئے. انہوں نے پھر مشرکین مکہ سے اپنے رابطے مضبوط کر لیے، تیز کر لیے. اور اہل کتاب تھے، بدبختی کی حد ہو گئی. کافروں کو کہنے لگے تمہارا راستہ اچھا ہے، مشرکین کو، حالانکہ جانتے پہچانتے تھے. وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کہتے ہیں یہودی لوگ کافروں کو، ہؤلاء اہدیٰ، یہ زیادہ ہدایت والے ہیں ایمان والوں سے. عجیب بات ہے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی کتاب. لعنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری. اور رحمت سب سے بڑی کتاب اللہ. اور یہودیوں نے کیا کیا؟ نبذوہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے پھینک دیا، اس کو کمر کر دی، پشت کر دی. یہ سب سے بڑی لعنت ہے جب انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیتا ہے، دور چلا جاتا ہے. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کر دے،
فلن تجد له نصیرا، ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے نصیرا، مددگار، کوئی مددگار۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ کافروں کو مسلمانوں پر فضیلت حاصل ہو جائے، لیکن یہ بات کر رہے تھے مدینہ منورہ کے یہودی کہ جو کافر ہیں ان کو مسلمانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ عجیب بات انہوں نے کی۔ ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ اب یہاں سے یہودیوں کی دو بیماریوں کا تذکرہ، ایک بخل اور دوسری حسد۔ بخل کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو نعمت ہے کسی دوسرے کے پاس چلی نہ جائے، دوسرے کے پاس یہ نہ جائے۔ حسد کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے پاس جو نعمت ہے وہ اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے نہ ملے دوسرے سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد اور بخل کا جو مقصود و مطلوب ہے دونوں کا وہ ایک ہی ہے کہ دوسرے کو نعمت نہ ملے، انجام دونوں کا ایک ہی ہے، حسد کا اور بخل کا۔ اب یہاں ان دو بیماریوں کا تذکرہ ہے۔ ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے بادشاہی کا، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں، اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی حصہ ہے ان کا؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، پس اس وقت وہ نہیں دیں گے لوگوں کو نقیرا، تیل برابر۔ نقیرا کھجور کی گٹھلی جو ہے اس کے ایک طرف جو چھوٹا سا تل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نقیرا، وہ بھی نہیں دیں گے، ایک تیل کے برابر بھی کسی کو چیز نہیں دیں گے۔ یہ تو ہے یہود کا بخل۔ اگلی آیت کریمہ میں حسد، حسد اور بخل دو بیماریاں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، کیا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں پر؟ الناس، مسلمانوں پر، وہ حسد کرتے ہیں یہودی۔ علی ما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا اپنے فضل سے۔ کہتے تھے کہ یہ جو نبوت آئی ہے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کیوں آئی ہے؟ یہ بڑا حسد پیدا ہو گیا، حضرت اسحاق کی اولاد میں آنی چاہیے تھی۔ یہ حسد بڑھتا بڑھتا آگے چلا گیا۔ یہاں پر فضل سے مراد ہے نبوت، جو نبوت اللہ پاک نے دی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اس بات پر بڑا اثر کرنے لگے۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، پس دیا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، الکتاب سے مراد آسمانی کتابیں، والحکمہ اور حکمت، حکمت سے مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب کا فہم، سمجھ، کتاب اللہ کا فہم اور سمجھ، حکمت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا یہ جواب دیا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں نبی آئے آخری؟ تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں ہی یہ سلسلہ چلتا رہا ہے نبوت کا، رسالت کا، وَمُلْكًا عَظِيمًا، اور بادشاہی بہت بڑی، ملکن عظیم، بادشاہی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، نبوت بھی ہے اور ملک بھی ہے، یہ سارے کے سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل سے ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کو
جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی رکھا ہے۔ اور اسی طرح جو پیغمبروں سے بادشاہ ہوئے وہ بھی اسی جناب ابراہیم علیہ السلام کی آل سے۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔ کہیں حضرت اسحاق کی اولاد سے نبی آئے اور آخری نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، بس اس بات کا ہی حسد ان کو کھا گیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ تو ان میں سے ایمان لے آئے یہودیوں میں سے، اور وہ بہت تھوڑے تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور کچھ ایسے تھے جو اس سے روکتے، خود بھی ایمان نہیں لائے، صدّا اعراض کیا اور دوسروں کو بھی روکا ہے، اعراض کیا اور دوسروں کو بھی منع کیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور کافی ہے جہنم بھڑکنے والی آگ۔ سعیرہ، سعیر کہتے ہیں آگ، بھڑکنے والی۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے ساتھ کفر کرنے والوں کی سزا، اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول پیغمبر، ان کا کفر کرنے والوں کی سزا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ان قریب نسلیہم، ہم ان کو داخل کر دیں گے، نارن، آگ میں، آگ میں، کلما نضجت جلودہم، جب بھی بدل جائیں گے، جل جائیں گے ان کے چمڑے، نضجت جل جائیں گے چمڑے، بدلناہم جلودا، ہم تبدیل کر دیں گے ان کے چمڑے۔ یہ کوئی گھنٹوں کی یا مہینوں کی بات نہیں، یہ سیکنڈوں کی بات ہے، لمحہ لمحہ کی بات۔ ایک لمحہ میں کتنی بار چمڑا جلتا ہے اور پھر نیا بنتا ہے، یہ اللہ پاک کی بہتر جانتے ہیں۔ جہنم کی آگ ہے، وہ انسان کے چمڑے کو جلانے کے لیے کوئی گھنٹے یا منٹ نہیں لگاتی، ایک لمحے میں جلا دیتی، پھر اگلا، پھر جلانا۔ کلما نضجت جلودہم، جب بھی جل جائیں گے ان کے چمڑے تو ہم بدل دیں گے ان کے چمڑے، غیرہا، اس کے علاوہ، تو ہوگا اسی انسان کا ہی چمڑا اور جلد جو دوبارہ اس کے وجود پر چڑھا دی جائے گی۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان بچپن میں ہوتا ہے، اس کے وجود پر جلد ہے، جوان ہو گیا تو وہ تبدیل ہو گئی، ہے اسی کی، انسان وہی ہے، جلد وہی ہے، لیکن اس کی شکل بالکل بدل چکی۔ بوڑھا ہو گیا پھر بالکل ہی پہلی دو حالتوں سے مختلف ہو گئی۔ تو بچپن میں اور جوانی میں اور بڑھاپے میں ایک انسان کی اپنی ہی کھال بدلتی رہتی ہے، اسی طرح جہنم میں اپنی ہی کھال جلتی ہے پھر دوبارہ بنتی ہے، کسی دوسرے کی نہیں۔ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھیں عذاب کو۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، عزیز غالب ہے، زبردست ہے اور حکمتوں والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، عمل صالح جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے،
ایمان ایک مرکب چیز ہے، 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور عمل بالجوارح، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا۔ 3 چیزیں جب ہوتی ہیں تو ایمان بن جاتا ہے، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بھی نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا۔ عمل صالح جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور ایمان کوئی مفرد چیز نہیں ہے، مرکب ہے، مرکب مجموعہ۔ اللہ تعالی کا یہ طریقہ اپنی کتاب میں کہ جہاں وعدہ ہے وہاں وعید ہے، جہاں وعید ہے وہاں وعدہ ہے۔ وعید کیا ہوتی ہے؟ عذاب کی دھمکی، یہ وعید ہے، اور وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں۔ تو یہ دونوں بیان عام طور پر اکٹھے آتے ہیں، وعدہ ہے وعید ہے، وعید ہے وعدہ ہے۔ آج کے سبق میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی تذکرہ اور وعید کا بھی تذکرہ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے، ان قریب ہم ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ۔ ابدا کا جو لفظ ہے یہ اکثر ان آیات میں آتا ہے جہاں وعدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کا۔ تو جہاں جہنم کی آیتیں ہوتی ہیں وہاں خالدین فیہا تو ہوتا ہے، لیکن ابداً کا لفظ وہاں بہت قلیل ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے بیان میں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے، ایمان والوں کے لیے، فیہا ان باغات میں بیویاں ہیں پاک، اور ہم داخل کریں گے ان کو گھنے سائے۔ سایہ جو ہے گھنا، حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے، ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلھا مئۃ عام لا یقطعها شجرۃ الخلد۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایسے درخت لگائے ہیں کہ ایک سوار ہے وہ اس درخت کے سائے میں سفر کرتا ہے، مئۃ عام 100 سال، 100 سال تک سفر کرتا رہتا ہے، لا یقطعها، پھر بھی اس کے سائے کو طے نہیں کر سکتا، مکمل نہیں کر سکتا۔ اس کا نام کیا ہے؟ شجرۃ الخلد۔ خلد کہتے ہیں دوام، ہمیشہ، خالدین۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف متفقون علیہ حدیث ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حدیث نمبر 3251 اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 2826۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ادا کرو، الی اہلہا، جو امانت کا اہل ہے۔ ایک ہوتا ہے نا اہل، نا اہل ہوتا ہے، اور اللہ کے بندے اس کو نا اہل کر دیتے ہیں، کسی کو عدالتیں نا اہل کر دیتی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کہتے ہیں الی اہلہا، جو اہل ہے، نا اہل کو نہیں، جو اہل ہے نا امانت کا، امانت اس کو دی جائے۔ خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کے پاس تھی، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب مکہ فتح ہوا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا
اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے وہ چابیاں اسی خاندان کو حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دی کہ اس خاندان کے پاس ہیں اور تا قیامت اسی خاندان میں جو امانت کا اہل ہے اس کو امانت دے دو۔ امانت ایک وسیع مفہوم کی حامل ہے۔ حدیث ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادِ الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ جو شخص تمہارے ساتھ امانت والا معاملہ کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ امانت والا معاملہ کرو۔ ولا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرتا ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، خیانت نہ کرو۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 3534 اور جامع ترمذی حدیث نمبر 1264۔ امانت کا معاملہ اتنا اہم ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، شہید کو ہر گناہ معاف ہوتا ہے، قرضہ نہیں معاف ہوتا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی پیش آیا کہ ایک آدمی جہاد میں قتل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہنیئا لہ الجنہ، مبارک ہو اس کے لیے جنت ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں ایک چادر کی خیانت کی تھی، تو مبارک جنت کی دے رہے ہو، میں دیکھ رہا ہوں جہنم کی آگ اس پر شعلے بنی ہوئی ہے۔ ایک چادر کی خیانت کی ہے، مال غنیمت امانت کا معاملہ ہے۔ اسلام میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ چھٹا اور آخری حق نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ کس کا ہے؟ میت کا، مسلمان کا۔ ہم سب نے، کہنے والے نے اور سننے والوں نے، امانت کا جنازہ پڑھ دیا۔ آؤ تیرا جنازہ پڑھیں، چل نکل۔ جنازہ پڑھ کے قبر میں ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی ہے، کوئی ضرورت نہیں نہ مجھے نہ آپ کو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، جب تم کو فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ، عدل کے ساتھ۔ صلح کراؤ تو عدل کے ساتھ، اگر صلح کراؤ گے نا بغیر عدل کے، تھوڑے دنوں کے بعد پھر لڑائی ہو جائے گی۔ صلح ہوتی ہے نا، بس صلح کرا دی ہے، بھائی صلح کرائی تھی پھر لڑائی ہوئی ہے، صلح صحیح ہوئی نہیں تھی، عدل کا پہلو نہیں تھا۔ جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ پچھلی بات پہ مٹی ڈالو، پہ مٹی ڈالو گے تو پھر لڑائی ہو پڑے گی۔ سچے کو سچا کرو، جھوٹے کو جھوٹا کرو، پھر فیصلہ کرو، پھر لڑائی نہیں ہوگی دوبارہ۔ ان اللہ نعما، بے شک اللہ تعالیٰ اچھی، یعظکم بہ، وصیت نصیحت کرتا ہے تم کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا، بصیرا دیکھنے والا ہے۔ فیصلوں میں عدل و انصاف کا حکم۔ اب وہ آیت کریمہ آ گئی جس میں امیر کی اطاعت کا حکم ہے۔ امیر کی اطاعت، جس آدمی کو اپنا امیر بنا لے، ایک مسجد میں امیر بنایا ہے، ایک گھر میں امیر بنایا ہے، ایک جماعت میں امیر بنا لیا ہے، اس کی اطاعت فرض ہو گئی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول کی، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اہل امر، اہل اختیار، صاحب حکم، منکم تم میں سے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ اطیعوا کا لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آیا ہے اور الرسول کے نام کے ساتھ آیا ہے، اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے کہ جو صاحب اختیار ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلائے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کہتا ہے پھر اس کی اطاعت نہیں۔ یہ ہے کہ اطیعوا کا لفظ
تیسری بار نہیں آیا، 2 بار آیا۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو دائمی ہے، مستقل ہے، الرسول کی اطاعت دائمی ہے، مستقل ہے، لیکن امیر کی اطاعت کا ایک دائرہ ہے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، جب وہ خیر کی بات کرے، آیت اور حدیث کے مطابق کہے، اگر آیت اور حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم تنازع کرو، کسی چیز میں جھگڑا کرو، اسے لوٹا دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، یہ بہت اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہت ہی احسن ہے۔ تأویلا، انجام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب اللہ کی طرف، رسول کی طرف لوٹا دو، حدیث اور سنت کی طرف۔ دنیا میں زمین کا، مکان کا، دکان کا جھگڑا ہو جائے تو مجلس بیٹھتی ہے، پرے پچیت فیصلہ کرتی ہے۔ یہ دین کے اختلافات کے بارے میں اللہ پاک نے ایک دستور قائم کر دیا ہے، اختلاف ہو جائے کتاب اللہ پہ اور حدیث پہ پیش کر دو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث جو ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گی۔ حدیث پاک میں ایک واقعہ صحیح بخاری شریف میں کہ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قافلہ بھیجا، لشکر، ایک امیر بنا دیا۔ امیر صاحب راستے میں کسی بات پہ غصے ہو گئے، ناراض ہو گئے، کہا آگ جلاؤ اور اس میں چھلانگیں لگا دو۔ لوگ حیران ہو گئے، آگ سے بچنے کے لیے تو کلمہ پڑھا ہے، آگ سے بچنے کے لیے تو مسلمان ہو گئے۔ واپس آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ معاملہ پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا لو دخلتموها ما خرجتم منها ابدا، اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو کبھی نہ نکلتے، پھر جلتے ہی رہتے۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت صرف نیکی میں ہے، خیر میں۔ یہ کوئی بات ہے آگ میں چھلانگ لگا دو؟ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے اس مقام پر امیر صاحب کی جو اطاعت ہے وہ واجب نہیں ہے۔ صحیح بخاری شریف میں یہ حدیث پاک 7145 نمبر میں اور صحیح مسلم شریف میں حدیث نمبر 1840۔ اسی طرح متفقون علیہ حدیث ہے السمع والطاعۃ للمرء المسلم فیما احب وکرہ، بات سنتے رہو، مانتے رہو، پسند ہو یا نہ ہو، ما لم یؤمر بمعصیہ، لیکن وہ حکم نافرمانی کا نہ ہو۔ حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے، پسند ہے مان لو، نہیں پسند پھر بھی مان لو، لیکن جب وہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ، پھر نہ سننا فرض ہے نہ ماننا فرض ہے۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ خیر والی بات ہے اور اچھا ہے، احسن ہے انجام میں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے إِلَّا أَن تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا، کفر، واضح کفر، واضح کفر ہے تو پھر اطاعت نہ کرو۔ تو عزیز بھائیوں، امیر صاحب نا جو مسجد کے امیر ہیں، مسجد میں ان کی اطاعت فرض ہے۔ گھر میں جو امیر ہے گھر میں اس کی اطاعت فرض ہے۔ جماعت میں جو امیر ہے، جو ملک میں امیر ہے، اس کی اطاعت فرض ہے۔ اہل امر، صاحب اختیار، حکومت ایک کام کہتی ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کو ماننا اور سننا اور عمل کرنا فرض ہے۔ ہاں جہاں نافرمانی کا مسئلہ ہے وہاں فلا سمع ولا طاعۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا
ونور قلوبنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.